شادی سے انکار کی وجہ؟ رحمان نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی مونچھیں بہت بڑی بڑی ہیں، ہم کس کریں گے تو مجھے آپ کی مونچھیں چھبیں گی، اور مجھے مونچھوں والے لڑکے نہیں پسند۔ اس کے معصومانہ جواب پہ رحمان کو اس پہ جی بھر کے پیار آیا تھا۔ اچھا چلو میں یہ کٹوا لوں گا، پھر تو میں کس کرتے ہوئے میری مونچھوں کی چبھن نہیں محسوس ہوگی۔ اور کچھ جانے من؟ وہ اسے گلابی ہونٹوں پہ انگوٹھا پھیرتے بولا۔ نہیں، مجھے کورین لڑکے پسند ہیں۔ اور شٹ اپ، مولوی صاحب کے سامنے شرافت سے ہاں کر دینا، ورنہ مجھے دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا اس کمرے میں لے کے آیا جہاں نکاح خواہ بیٹھے تھے۔ نکاح کے بعد وہ اسے گود میں اٹھاتا کمرے میں لے گیا۔ جلدی کس کروں مجھے، وہ میرال کے اوپر لیٹتا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا بولا۔ آغا جان کے آبائی حویلی کے بڑے سے ڈرائنگ روم میں ایک عجیب اور گھٹن زدہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہونے کی وجہ سے اس حویلی میں عموماً ہنسی مذاق اور چہل پہل کا راج ہوتا تھا، لیکن آج فضا میں ایک بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ وجہ آغا جان کی اچانک بگڑتی ہوئی طبیعت تھی۔ ان کا دل کا دورہ اتنا شدید تھا کہ ڈاکٹرز نے بھی حتمی طور پر کچھ کہنے سے گریز کیا تھا۔ وہ اب ویل چیئر پر بیٹھے نقاہت بھرے چہرے کے ساتھ سب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آخری خواہش یا شاید ایک بضد فیصلہ یہی تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سب سے بڑے اور لاڈلے پوتے رحمان کا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے کی اکلوتی بیٹی میرال سے ہوتا دیکھیں۔ رحمان حویلی کا سب سے باوقار اور روبدار شخص کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کی عمر 28 سال کے قریب تھی، لیکن اس کی سنجیدگی اور کاروبار سنبھالنے کی صلاحیتوں نے اسے وقت سے پہلے ہی بہت میچور کر دیا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں، چوڑے شانے اور چہرے پر سجی گھنی کالی اور روبدار مونچھیں اس کی شخصیت کے دبدبے میں مزید اضافہ کرتی تھی۔ اس کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی حویلی میں کسی کو بھی جرأت نہ تھی۔ وہ دوسری طرف میرال تھی جو ابھی بمشکل 20 سال کی ہوئی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ اس کے اندر ابھی تک ایک ضدی اور الہڑ بچی چھپی تھی جسے دنیا کی پیچیدگیوں، رشتوں کے بوجھ اور خاص طور پر شادی جیسے سنجیدہ لفظ کی کوئی خاص سمجھ نہ تھی۔ وہ اپنے کورین ڈراموں اور خیالی دنیا میں مگن رہنے والی لڑکی تھی جس کے لیے رحمان ایک انتہائی بورنگ، سخت گیر اور مولوی ٹائپ انسان تھا، اور آج اسی شخص کے ساتھ اس کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ وہ جلدی میں پہنائے گئے ایک سرخ جوڑے میں سمٹی صوفے کے ایک کنارے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پسینے سے نم تھے اور دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ مولوی صاحب نے گلا کھکارا اور نکاح کا خطبہ شروع کیا۔ پورے کمرے میں سوائے مولوی صاحب کی بھاری آواز کے کوئی اور آواز نہیں تھی۔ خطبہ مکمل ہونے کے بعد مولوی صاحب نے میرال کی طرف رخ کیا۔ میرال بنت امجد، کیا آپ کو رحمان بنت شفقت کے ساتھ اپنا نکاح 50,000 روپے حق مہر کے عوض قبول ہے؟ پورے کمرے میں سانسیں رک گئی۔ آغا جان کی کمزور لیکن امید بھری آنکھیں میرال پر جمی تھی۔ میرال نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو آپس میں مسلا۔ اس کی نظریں فرش پر گڑی تھی۔ میرال بیٹا بولو، اس کی ماں نے سرگوشی کی۔ میرال نے اچانک سے سر اٹھایا۔ اس کے اندر خوف اور بغاوت کی ایک جنگ چل رہی تھی۔ اس کی نظر سیدھی رحمان کی گہری پرسکون آنکھوں سے ٹکرائی۔ اس کے دل میں ایک پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، لیکن پھر اس کے اندر کا ضدی بچہ جاگ اٹھا۔ نہیں، مجھے قبول نہیں۔ میرال کی آواز اگرچہ کانپ رہی تھی، لیکن اس انکار کی گونج نے ڈرائنگ روم میں بم کی طرح دھماکہ کیا۔ حویلی کی خواتین کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ آغا جان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ اس کے والد امجد صاحب غصے سے آگے بڑھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے رحمان نے ہاتھ کے ایک اشارے سے سب کو روک دیا۔ رحمان اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پڑے نہیں جا رہے تھے، لیکن اس کے جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے جو اس کے اندر ابلتے طوفان کی نشاندہی کر رہے تھے۔ وہ لمبے اور بھاری قدم اٹھاتا میرال کے پاس آیا اور اس کا بازو ایک مضبوط گرفت میں تھام لیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری اور کاٹ تھی کہ میرال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اسے تقریباً کھینچتے ہوئے ڈرائنگ روم سے متصل ایک مہمان خانے کی طرف لے گیا۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ رحمان نے میرال کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ شادی سے انکار کی وجہ؟ رحمان نے اپنی سرخی ماری ہوتی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں چھپا غصہ کسی للکار سے کم نہ تھا۔ میرال کا دل پسلیوں سے ٹکرا کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ رحمان کا غصے سے بھرا سرخ چہرہ اس کی چوڑی پیشانی پر اگڑتی رگیں اور خاص طور پر وہ گھنی روبدار مونچھیں دیکھ کر اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا بن گیا۔ وہ مزید گھبرا گئی۔ بولو، کیا مسئلہ ہے تمہیں مجھ سے؟ کیوں تماشا بنایا ہے باہر سب کے سامنے؟
رحمان نے تھوڑا اور جھک کر اس کے چہرے کے بالکل قریب آتے پوچھا۔ میرال نے خوف سے آنکھیں میچ لی اور پھر جو اس کے بچکانا ذہن میں آیا وہ بنا سوچے سمجھے ہی کی سانس میں بول پڑی۔ آپ کی مونچھیں بہت بڑی بڑی ہیں، ہم کس کریں گے تو مجھے آپ کی مونچھیں چبھیں گی اور مجھے مونچھوں والے لڑکے نہیں پسند۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا۔ رحمان جو غصے سے پھٹ پڑنے کے لیے تیار تھا، اس کے کانوں نے جو سنا اسے اس پر یقین نہیں آیا۔ اس نے توقع کی تھی کہ وہ اس کی سختی کا رونا روئے گی، عمر کے فرق کا تانا دے گی یا یہ کہے گی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، لیکن یہ معصومانہ اور احمقانہ وجہ اس کے دل و دماغ میں کہیں نہیں تھی۔ رحمان کی آنکھوں میں موجود غصے کی آگ ایک سیکنڈ میں بجھ گئی اور اس کی جگہ ایک حیرت اور محبت بھری نرمی نے لے لی۔ اس چھوٹی سی بے وقوف سی لڑکی کی اس بے ساختہ اور بچکانہ بات پر اسے اس پر جی بھر کے پیار آیا تھا۔ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی لمبی ہوتی سانسیں اور چہرے کی گلابی رنگت کو واضح محسوس کر سکتا تھا۔ رحمان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری جس نے اس کے سخت کے خول کو لمحوں میں توڑ دیا۔ اچھا؟ رحمان کا لہجہ اب یہ اکثر بدل چکا تھا، اس میں غصے کی جگہ ایک شوق شرارت نے لے لی تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنا کھردرا انگوٹھا میرال کے کانپتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر نہایت نرمی سے پھیرا۔ میرال کی سانسیں وہیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ چلو میں یہ کٹوا لوں گا، پھر تمہیں کس کرتے ہوئے میری مونچھوں کی چبھن نہیں محسوس ہوگی اور کچھ جانے من۔ رحمان نے لفظ جان میں اتنے گہرے اور حقدار لہجے میں ادا کیا تھا کہ میرال کا پورا وجود سرخ پڑ گیا۔ اسے رحمان بھائی کے اس نئے روپ کی بالکل بھی عادت نہ تھی، لیکن میرال کی ضد ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے حواس مجتمع کرتے ہوئے اپنی کورین ڈراموں کے خیالی دنیا کو بچانے کے لیے جلدی سے بولی، نہیں، مجھے کورین لڑکے پسند ہیں جن کے چہرے بالکل صاف ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی فہرست مکمل کرتی، رحمان کا صبر جواب دے گیا۔ شٹ اپ! رحمان نے نرم لیکن ایک حتمی اور خطرناک لہجے میں اسے ٹوکا۔ مولوی صاحب کے سامنے شرافت سے ہاں کر دینا، ورنہ مجھے دوسرا طریقہ بھی آتا ہے اور یقین مانو وہ طریقہ تمہیں اس سے بھی کم پسند آئے گا۔ میرال نے کچھ بولنے کے لیے بھی منہ کھولا ہی تھا کہ رحمان نے اچانک جھک کر ایک ہاتھ اس کے کمر کے گرد اور دوسرا اس کے گھٹنوں کے نیچے ڈالا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں گود میں اٹھا لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیچے اتاریں۔ میرال نے ہوا میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے تبھی ہوئی چیخ ماری، لیکن رحمان کے مضبوط بازوؤں کی گرفت فولاد کی طرح سخت تھی۔ وہ اسے اسی طرح گود میں اٹھائے چہرے پر ایک سرد لیکن فاتحانہ مسکراہٹ سجائے کمرے سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ اس حال میں واپس ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، پورا خاندان ان کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ امجد صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، لیکن آغا جان کے لبوں پر ایک سکون بھری مسکراہٹ تیر گئی۔ رحمان کی اس دیوانگی نے سب کو خاموش کر دیا۔ اس نے میرال کو صوفے پر لا کر بٹھایا اور خود اس کے بالکل ساتھ اس کے کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھ گیا۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی میرال کی کرسی کے پشت پر تھا، جیسے وہ کوئی فرار کا راستہ نہ چھوڑنا چاہتا ہو۔ مولوی صاحب نگاہ دوبارہ شروع کریں۔ رحمان نے بغیر کسی کی طرف دیکھے اپنے روایتی روبدار لہجے میں حکم دیا۔ مولوی صاحب نے ہڑبڑا کر دوبارہ آغاز کیا۔ میرال بنت امجد، کیا آپ کو؟ میرال نے کنکیوں سے رحمان کی طرف دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا، اور اس کی گہری آنکھوں میں وہی دوسرے طریقے والی دھمکی واضح تھی۔ قبول ہے، میرال نے نظریں جھکا کر بمشکل جواب دیا۔ 3 بار کہیں بیٹا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اس نے ایک ہی سانس میں کہہ کر جان چھڑائی اور اپنا دوپٹہ سختی سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ پورے کمرے میں مبارکباد کی صدائیں گونج اٹھیں۔ آغا جان نے شکرانے کے طور پر آنکھیں بند کر لیں۔ نکاح نامے پر دستخط ہو گئے۔ نکاح کی رسم ختم ہوتے ہی اس سے پہلے کہ گھر کی عورتیں میرال کے گرد گھیرا ڈالتی یا اسے رسموں کے لیے لے جاتی، رحمان ایک بار پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر جھک کر میرال کے دوبارہ گود میں اٹھا لیا۔ رحمان بیٹی، کیا کر رہے ہو؟ رسمیں تو، اس کی ماں نے حیرانی سے ٹوکنا چاہا۔ آغا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں اور میرال بھی تھک گئی ہے، رسمیں بعد میں ہو جائیں گی۔ رحمان نے ایک سرسری سے جواب دیا اور میرال کو اٹھائے سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میرال شرم اور گھبراہٹ سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ رحمان کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہیں رحمان سن نہ لے۔ رحمان نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ پیر کی ٹھوکر سے کھولا اور اندر داخل ہو کر اسے دوبارہ پیر سے ہی بند کر دیا۔ کمرے میں ایک مردانہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے میرال کو نرمی سے بیڈ پر گرایا۔ میرال گھبرا کر اچھل کر سیدھی ہونے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ رحمان نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ جھکا اور میرال کے اوپر لیٹتا چلا گیا۔
اس کا سارا وزن میرال پر نہیں تھا، اس نے اپنے مضبوط بازوؤں پر خود کو روکا ہوا تھا، لیکن اس کی اس قدر قربت اور حصار میرال کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ میرال کی بڑی بڑی آنکھیں خوف اور بے یقینی سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ رحمان نے اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے مزید قریب کیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک شدید رومانویت اور شرارت ناچ رہی تھی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنی گھنی مونچھوں کو ایک مخصوص اور مغرورانہ انداز میں تاؤ دیا۔ جلدی کس کرو مجھے، وہ میرال کے اوپر لیٹا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ایک مدہوش گھن سرگوشی میں بولا۔ وہ اپنی گھنی روپدار مونچھوں کو انگلیوں سے تاؤ دے رہا تھا اور اس کے لبوں پر ایک شرارتی چیلنج کرتی ہوئی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میرال کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں حیرت اور حیا سے پھیل گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے گھبرا کر اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ رحمان کے چوڑے سینے پر رکھے اور اسے ہلکا سا پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ رحمان بھائی پلیز، کوئی آ جائے گا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ رحمان کے ماتھے پر ایک ہلکی سی شکن ابھری لیکن مسکراہٹ برقرار رہی۔ شوہروں، اب تمہارا یہ بھائی کا لفظ اب اپنے اس چھوٹے سے کورین ڈراموں سے بھرے دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو میرال، اور ہاں، اس کمرے میں اب میرے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، تو جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل ہو۔ میرال کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آقا جان کی بیماری کی وجہ سے اچانک ہونے والے اس نکاح کے بعد اسے اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ جانتی تھی کہ رحمان ایک ضدی انسان ہے اور جب تک وہ اپنی بات منوا نہ لے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ رحمان کی گہری سیاہ آنکھیں اسی پر مرکوز تھیں۔ اس کی نظروں کی تپش سے میرال نے جلدی سے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اس کے ہاتھ اب بھی رحمان کے سینے پر تھے جہاں وہ رحمان کے دل کی تیز دھڑکن محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے لبوں کے ساتھ اپنا چہرہ تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ رحمان جو اب تک صرف اسے تنگ کر رہا تھا، میرال کی اس معصومانہ اور جھجکتی ہوئی پیش قدمی پر اندر تک پگھل گیا۔ اس نے مزید انتظار کیے بغیر خود ہی جھک کر میرال کے کانپتے گلابی لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ کوئی زبردستی کا یا غصے والا لمس نہیں تھا، بلکہ اس میں اتنی نرمی، اتنی احتیاط یا اتنی محبت چھپی تھی کہ میرال جو ڈر کے مارے سن ہو رہی تھی اچانک پرسکون ہونے لگی۔ رحمان کا لمس اس کے ان تمام صورتحال سے، تصورات سے بالکل الٹا تھا جو اس نے اس سخت گیر مولوی ٹائپ کزن کے بارے میں قائم کر رکھے تھے۔ چند لمحوں بعد جب رحمان پیچھے ہٹا تو میرال کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے شرم سے اپنا چہرہ تکیے میں چھپانے کی کوشش کی۔ رحمان کے لبوں پر ایک گہری فاتحانہ اور انتہائی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک بار پھر اپنی مونچھوں کو مخصوص انداز میں تاؤ دیا۔ دیکھا، اس کی آواز میں ایک مخملی شرارت تھی۔ تمہیں مونچھوں کی چبھن بھی محسوس نہیں ہوئی؟ تم خواہ میری ان بیچاری مونچھوں کو بدنام کر رہی تھی۔ جن پر پورے شہر کے لوگ رش کرتے ہیں۔ میرال نے شرما کر اپنا سر مزید جھکا لیا۔ اس کے گانوں پر حیا کی لالی اتنی گہری تھی کہ رحمان کو لگا جیسے وہ کسی گلاب کے پھول کو دیکھ رہا ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی 2 انگلیوں سے میرال کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ نرمی سے اوپر اٹھایا۔ اب رحمان کے چہرے پر وہ شوق مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک انتہائی پروقار سنجیدگی نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جذبہ تھا جو میرال نے پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں دیکھا تھا۔ میرال، رحمان کی آواز اب بھاری اور دھیمی تھی۔ اس نے میرال کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے کہا، کبھی میری محبت پہ شک نہ کرنا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں نے تمہیں پانے کے لیے کتنا صبر کیا ہے۔ تم میرے لیے صرف میری شہزاد یا ایک چھوٹی بچی نہیں ہو، تم میری زندگی ہو، میرا وہ جنون ہو جسے میں نے سالوں تک اپنے اندر چھپا کر رکھا۔ میرال ساکت سی اسے سن رہی تھی۔ رحمان جیسے انسان کے منہ سے اتنے گہرے جذبات کا اظہار اس کے لیے کسی اعزاز سے کم نہ تھا۔ رحمان نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایک انجانی سی اداسی لہرائی۔ اگر آج تم مجھ سے شادی سے مکمل انکار کر دیتی یا ضد پر اڑ جاتی کہ تمہیں یہ نکاح قبول نہیں، تو میں زبردستی تو تم سے نکاح کر لیتا، کیونکہ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن یقین مانو میرال، شاید میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاتا، میں کبھی تمہارے سامنا نہ کر پاتا، میری روح اس حویلی میں گھٹ کر رہ جاتی۔ رحمان کے ان الفاظوں میں اتنی شدت اور اتنی بے بسی تھی کہ میرال کا معصوم دل ایک دم سے کانپ اٹھا۔ وہ رحمان جو پورے خاندان کی ڈھال تھا، جس کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھاتا تھا، وہ اس کے ایک انکار پر ہمیشہ کے لیے جانے کی بات کر رہا تھا۔ میرال نے بے ساختہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا چھوٹا سا ہاتھ رحمان کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ ایسا مت کہیں،
اس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ اور گھبراہٹ تھی. اس کی بڑی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تیرنے لگی. آپ کیوں کہیں جائیں گے؟ یہ آپ کا گھر ہے، آپ کی حویلی ہے، اور میں. وہ آگے بولتے بولتے رک گئی. رحمان کی آنکھوں میں موجود وہ اداسی کا بادل چھٹ گیا اور اس کی جگہ ایک حیران کن خوشی نے لے لی. اس چھوٹی سی الڑ لڑکی کو اس کے جانے کے خیال سے ہی اتنی تکلیف ہو رہی تھی. اس کے اندر محبت کا ایک طوفان مچل گیا. اس نے میرال کے اس چھوٹے سے ہاتھ کو جو اس کے ہونٹوں پر رکھا تھا نرمی سے پکڑا. رحمان نے ہلکی سی کھنکھناتی ہوئی ہنسی. وہ ہنسی اتنی دلکش تھی کہ میرال پل کے جھپکنا بھول گئی. رحمان نے اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے. اس کی مونچھوں کے بال میرال کی ہتھیلی پر گدگدی کر رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ میری چھوٹی سی ضدی کزن کو میری اتنی فکر ہے کہ وہ مجھے جانے نہیں دے گی؟ رحمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چھیڑا. اس کا موڈ اب بالکل بدل چکا تھا. سنجیدگی کی جگہ اب ایک خوشگوار رومانویت نے لے لی تھی. میرال نے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا اور منہ بنا کر بولی، وہ تو میں نے اس لیے کہا کیونکہ آغا جان آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے. وہ تو بیمار ہو جائیں گے اگر آپ چلے گئے تو. اور ویسے بھی آپ تو اتنے بڑے ہیں، آپ کو تو سمجھدار ہونا چاہیے. ایسی بچوں والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ رحمان نے ایک بھویں اچکائی اور مصنوعی غصے سے اسے دیکھا. اچھا میں بڑا ہوں؟ تم نے پھر سے مجھے بوڑھا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نا؟ میں نے بوڑھا تو نہیں کہا. میرال نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے آہستہ سے کہا. لیکن آپ مجھ سے 8 سال بڑے ہیں. آپ کو تو ہر وقت بس غصہ آتا رہتا ہے. کبھی آپ نے مجھ سے سیدھے منہ بات کی ہے؟ ہمیشہ بس ڈانٹتے رہتے ہیں کہ یہ مت پہنو، وہاں مت جاؤ، اتنی اونچی آواز میں مت ہنسو. تو میں کیا سمجھتی؟ آپ تو بالکل ہی کھڑوس انسان ہیں. رحمان کی ہنسی ایک بار پھر کمرے میں گونجی. وہ میرال کے اتنے معصومانہ اور بے باک تجزیے پر لطف اندوز ہو رہا تھا. وہ اس کے پہلو میں لیٹ گیا اور اپنا ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر اسے دیکھنے لگا. کھڑوس؟ واہ میرال بیگم، کیا خوبصورت لقب دیا ہے تم نے اپنے شوہر کو. اب اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ وہ ساری ڈانٹ ٹپٹ، وہ سارا غصہ صرف اس لیے تھا کہ میری برداشت سے باہر تھا کہ کوئی اور تمہیں دیکھے یا تم کسی اور سے ہنس کر بات کرو، تو تم کیا کہو گی؟ رحمان نے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی میں الجھاتے ہوئے کہا. میرال کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا. اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، مجھے تو آپ ہمیشہ سے ہی خطرناک لگتے تھے. میں تو سوچتی تھی کہ میری شادی کسی ایسے لڑکے سے ہوگی جو بالکل میرے فیوریٹ کورین ہیرو جیسا ہوگا، جو میرے ساتھ گیمز کھیلے گا، جس کے بال بڑے بڑے ہوں گے اور جو میری ہر بات مانے گا. وہ ایک بار پھر اپنی خیالی دنیا میں کھوتے ہوئے بولی. رحمان نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں گھمائیں. میرال، میرے صبر کا مزید امتحان نہ لو. کہاں وہ تمہارے چکنے چائنیز نما کورین لڑکے اور کہاں میں خاندانی پٹھان. اب تمہیں ساری زندگی اسی خطرناک اور کھڑوس پٹھان کے ساتھ گزارنی ہے. اور ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ تمہارے کورین ہیروز رات کو مچھر مارنے سے بھی ڈرتے ہیں. ایسا بالکل نہیں، وہ مارشل آرٹس کرتے ہیں. میرال نے فوراً اپنے ہیروز کا دفاع کرتے ہوئے غصے سے کہا. اچھا جی، تو کیا میں ان سے کم ہوں؟ رحمان نے اچانک کروٹ لی اور میرال کو دوبارہ اپنے حصار میں قید کر لیا. اس کے چہرے پر ایک خطرناک شرارت تھی. میں مارشل آرٹ تو نہیں جانتا، لیکن میں اپنی ضدی اور بچکانہ بیوی کو سیدھا کرنا بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اور اگر اب تم نے ان ڈراموں والے لڑکوں کا نام بھی لیا تو میں آج ہی تمہارا لیپ ٹاپ اور وہ سارے سی ڈیز حویلی کے صحن میں جلا دوں گا. آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ میرال نے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے دھمکی دی. آزما کر دیکھ لو. رحمان نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک کو ہلکا سا کھینچا. اب تم صرف اور صرف مسز رحمان ہو، اور تمہارا ہیرو، تمہارا ولن، تمہارا سب کچھ اب یہ مونچھوں والا لڑکا ہے، سمجھی آپ؟ میرال نے لب بھینچ کر مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہی. اس کے گالوں میں پڑے ڈمپلس دیکھ کر رحمان کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا. اور ہاں، رحمان نے اس کے کان کے قریب جھک کر مدہوش کی سرگوشی کی. اگر تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ میری مونچھیں نہیں چبھتی تو ہم ایک بار پھر پریکٹس کر سکتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میرال شرم سے دوہری ہو گئی. آپ بہت بے شرم ہیں. اس نے رحمان کے سینے پر ایک ہلکا سا مکہ مارا اور اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا. کمرے میں رحمان کی کھنکھناتی کھلے دل کی ہنسی گونج رہی تھی اور میرال کا دل پہلی بار اس ہنسی کی دھن پر ایک میٹھے اور انجانی سے خوشی کے احساس کے ساتھ دھڑک رہا تھا. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ کھڑوس کزن اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا وہ سوچتی تھی. نکاح کے اس خوبصورت رات کو گزرے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ حویلی کی فضاؤں میں ایک بار پھر تناؤ کی لہر دوڑ گئی. اس شام لڑائی کی وجہ کوئی بڑی نہیں تھی، بلکہ میرال کی وہی بچکانہ ضد تھی. وہ حویلی سے دور شہر میں اپنی کسی دوست کی سالگرہ پر جانا چاہتی تھی اور رحمان نے آغا جان کی گرتی ہوئی صحت اور خاندانی وقار کا حوالہ دیتے ہوئے صاف انکار کر دیا تھا. آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی قیدی ہوں؟ میرال نے غصے سے اپنا پاؤں زمین پر پٹکتے ہوئے، اس کی آنکھوں میں غصے کے آنسو تھے.
رحمان جو بیڈ پر بیٹھا اپنی فائلز دیکھ رہا تھا اس نے سکون سے نظریں اٹھائیں، لیکن اس کے لہجے میں سختی تھی۔ میرال، ضد کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آقا جان کی حالت دیکھ رہی ہو تم؟ اس وقت تمہارا گھر سے باہر ہلا گلا کرنا کسی کو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ کو بس بہانے چاہیے مجھ پر حکم چلانے کے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں بس اس کمرے میں بند رہوں اور آپ کی مونچھوں کے قصیدے پڑھوں؟ میرال نے تیز میں آ کر وہ بات کہہ دی جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ کاش میرا نکاح کسی ایسے شخص سے ہوا ہوتا جو میری خوشی سمجھتا، نہ کہ کسی ایسے کھڑوس سے جس سے اپنی انا پیاری ہے۔ رحمان کا قلم اس کے ہاتھ میں ساکت ہو گیا۔ اس نے فائل بند کی اور دھیرے سے اٹھ کر میرال کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی خاموشی میرال کے غصے سے زیادہ خوفناک تھی۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری خوشی کا دشمن ہوں؟ رحمان کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ میرال کو جھرجھری آ گئی۔ ہاں بالکل، آپ بالکل ویسے ہی ہیں، میرال نے چبا چبا کر کہا۔ رحمان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ شاید تم صحیح کہہ رہی ہو، شاید میں تمہاری زندگی میں ایک بوجھ ہوں۔ ٹھیک ہے میرال، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے یہاں ہونے سے تمہاری آزادی چھن جاتی ہے تو میں تمہیں یہ آزادی دے دیتا ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ کے کہیں دور چلا جاؤں گا، اتنا دور کہ تمہیں میری کھڑوس شکل دیکھنے کے لیے بھی ترسنا پڑے گا۔ چلے جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرال نے چلا کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ رحمان وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ اسے لگا جیسے اس نے اپنا سب کچھ میرال کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہو اور اس نے اسے ٹھوکر مار دی۔ اگلی صبح جب میرال کی آنکھ کھلی تو کمرے میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ رحمان وہاں نہیں تھا۔ اسے لگا شاید وہ آفس جلدی چلا گیا ہوگا، لیکن جب وہ ناشتے کی میز پر پہنچی تو وہاں کا منظر بدلا ہوا تھا۔ آقا جان خاموش تھے اور گھر کے باقی افراد کے چہروں پر بھی سنجیدگی تھی۔ امیر، رحمان بھائی کہاں ہیں؟ میرال نے گھبرا کر اپنی ساس سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں اب بھی تھوڑی سی اکڑ تھی۔ اس کی ساس نے دوپہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ چلا گیا میرال، صبح سویرے کی فلائٹ تھی۔ کہاں؟ میرال کا دل جیسے ڈوب گیا۔ چائنا، بزنس مینجمنٹ کا کوئی ایڈوانس کورس کرنے۔ اس نے راتوں رات فیصلہ کیا اور آقا جان سے اجازت لے لی۔ کہہ رہا تھا کہ اسے یہاں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اسے تبدیلی کی ضرورت ہے۔ میرال کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اسے رحمان کے وہ الفاظ یاد آئے، میں تمہیں چھوڑ کے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ اسے لگا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح صرف اسے ڈرا رہا ہے، لیکن رحمان اپنی بات کا پکا نکلا۔ دن گزرتے گئے، میرال کی زندگی جیسے رک سی گئی۔ وہ کمرہ جو اسے قید خانہ لگتا تھا اب اسے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ رحمان کی وہ مخصوص خوشبو، اس کی فائلیں، اس کی گھڑی، سب وہیں تھا سوائے رحمان کے۔ وہ کئی بار اسے فون کرنے کی کوشش کرتی لیکن ہمت جواب دے جاتی۔ آخر ایک شام جب وہ اسی کمی سے بے حال ہو رہی تھی اس نے ویڈیو کال کر ہی دی۔ چند بیل کے بعد رحمان نے فون اٹھایا۔ اس کا چہرہ اسکرین پر نمودار ہوا۔ وہ کسی ہوٹل کے کمرے میں تھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ پہلے سے تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ جی میرال، خیریت؟ رحمان کا لہجہ بالکل رسمی تھا۔ وہ پرانا پیار، وہ شرارت کہیں غائب تھی۔ آپ واقعی چلے گئے؟ میرال نے روحان سی آواز میں پوچھا۔ رحمان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ تمہیں تو یہی چاہیے تھا نا، سکون ہے اب تمہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کوئی حکم چلانے والا نہیں۔ اب تو تم اپنی دوستوں کی سالگرہ پر بھی جا سکتی ہو۔ رحمان پلیز، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرال کے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے سنگ دل ہو جائیں گے۔ رحمان نے کیمرے میں اسے غور سے دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ اسکرین سے نکل کر اسے آنسو پوچھ دے، لیکن اس بار وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا۔ سنگ دلی میں نے تم سے ہی سیکھی ہے میرال۔ تم نے میری محبت کو اپنی آزادی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں مکمل آزاد کر دوں۔ یہاں چائنا میں کورس بہت سخت ہے، میں شاید اگلے 6 ماہ تک واپس نہ آ سکوں۔ 6 ماہ؟ میرال چیخی۔ میں مر جاؤں گی رحمان، میں آپ کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتی۔ مجھے اپنی آزادی نہیں چاہیے، مجھے آپ کا وہ کھڑوس پن چاہیے، آپ کی وہ ڈانٹ چاہیے، پلیز واپس آ جائیں۔ رحمان نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ابھی نہیں میرال، ابھی مجھے یہاں اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ تمہیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ جب انسان اپنی سب سے قیمتی چیز کی قدر نہیں کرتا تو وہ کیسے چھن جاتی ہے۔ میں نے قدر کی ہے، میں کرتی ہوں۔ میرال فون کی اسکرین پر ہاتھ پھیرتے بولی۔ آپ کی مجھے بھی بہت اچھی ہے، مجھے اب ان سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں کبھی آپ کی بات نہیں ٹالوں گی، بس ایک بار واپس آ جائیں۔ رحمان نے ایک ہلکی سی ہنسی جس میں اب بھی تھوڑا سا درد تھا۔ دیکھتے ہیں میرال، تمہارے اس بدلے ہوئے لہجے کا امتحان ہوگا۔ ابھی مجھے کلاس کے لیے جانا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ فون کٹ گیا اور میرال خالی اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ رحمان کے بغیر اس کی ساری ضد، اس کی ساری خوشیاں بے معنی تھی۔ وہ چائنا میں تھا لیکن اس کا دل حویلی کے اس کمرے میں میرال کے پاس ہی چھوٹ گیا تھا تاکہ وہ اس کی قدر کرنا سیکھ سکے۔ حویلی کی وہ دیواریں جو کبھی کہکہوں اور میرال کی شرارتوں سے گونجتی تھی ابھی گہری اور بوجھل خاموشی کا مسکن بن چکی تھی۔
رحمان کے جانے کے بعد جیسے اس گھر کی روح ہی کوچ کر گئی تھی۔ آقا جان اکثر خاموشی سے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے رہتے جیسے کسی کے قدموں کی چاپ کے منتظر ہوں۔ میرال اب وہ الڑ اور ضدی لڑکی نہیں رہی تھی۔ 1 سال کی طویل جدائی نے اس کے اندر کی بچی کو وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ وہ اب صبح سویرے اٹھتی، گھر کے کام کاج میں اپنی ساس کا ہاتھ بٹاتی اور آقا جان کی ادویات کا خود خیال رکھتی۔ گھر والے اس کی اس تبدیلی کو دیکھ کر حیران بھی تھے اور دکھی بھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس سنجیدگی کسی شوق کا نتیجہ نہیں بلکہ پچھتاوے اور اداسی کی دین ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی کے اس بڑے سے کمرے میں جہاں کبھی رحمان کی موجودگی سے ایک رعب اور اپنائیت کا احساس ہوتا تھا، اب صرف تنہائی کا راج تھا۔ میرال بیڈ پر بیٹھی رحمان کی ایک پرانی شرٹ کو سینے سے لگائے کھڑکی سے چاند کو تک رہی تھی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا، رحمان کا نمبر ڈائل کیا، لیکن حسب معمول کال کے بٹن پر انگلیاں رک گئیں۔ 1 سال ہو چکا تھا، ان کے درمیان کوئی باقاعدہ بات نہیں ہوئی تھی۔ رحمان کبھی کبھار اپنی ماں کو فون کرتا، گھر والوں کی خیریت لیتا، لیکن میرال کا نام کبھی اپنی زبان پر نہ لاتا۔ اور میرال، وہ اس ڈر سے کال نہیں کرتی تھی کہ کہیں رحمان اس کی کال پک نہ کرے۔ آپ اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہیں رحمان؟ میرال نے شرٹ کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ 1 سال 12 مہینے 365 دن، کیا ایک بار بھی آپ کا دل نہیں چاہا کہ اپنی اس پاگل میرال کو ایک بار ڈانٹ ہی دیں؟ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر رحمان کی شرٹ پر گرا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح رحمان کی مونچھوں کا مذاق اڑاتی تھی اور آج وہ ان کٹیلی نظروں اور اس مخصوص تاؤ کے لیے ترس گئی تھی۔ چائنا کے ایک جدید اپارٹمنٹ میں رحمان لیپ ٹاپ بند کر کے تھکے ہارے انداز میں صوفے پر گرا۔ اس کا کورس اب ختم ہونے والا تھا۔ اس نے دن رات محنت کر کے اپنے بزنس کے نئے گر سیکھے تھے، لیکن اس کے دل کا حال وہی تھا جو 1 سال پہلے تھا۔ اس نے میز پر رکھی میرال کی ایک تصویر اٹھائی۔ یہ تصویر اس نے نکاح والے دن چھپ کر لی تھی جب میرال غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ تم نے بدل دیا مجھے میرال، رحمان نے تصویر کے عکس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں خوش ہوں؟ یہاں کا ہر لمحہ، ہر کلاس، ہر میٹنگ میرے لیے ایک بوجھ تھی کیونکہ تم ساتھ نہیں تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ تم اس رشتے کی اہمیت کو سمجھو۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ رحمان تمہاری زندگی میں کوئی آرڈر دینے والی مشین نہیں بلکہ تمہاری ڈھال ہے۔ رحمان نے کئی بار چاہا تھا کہ وہ فون اٹھائے اور میرال کو بتا دے کہ وہ اس کے بغیر کتنا ادھورا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ پہلے جھک گیا تو میرال کبھی اس سنجیدگی کو نہیں اپنا پائے گی جو ایک مضبوط رشتے کے لیے ضروری تھی۔ اس نے خود کو ایک کٹھور شوہر کے روپ میں ڈھال لیا تھا تاکہ میرال ایک ذمہ دار جیون ساتھی بن سکے۔ اگلے دن حویلی میں ناشتے کی میز پر امجد صاحب نے اخبار رکھتے ہوئے آغا جان سے کہا، آغا جان رحمان کا فون آیا تھا، اس کا کورس مکمل ہو گیا ہے اور اس نے اپنی ڈگری بھی حاصل کر لی ہے۔ میرال کے ہاتھ میں موجود چائے کا چمچ زور سے کپ سے ٹکرایا، اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ واپس کب آ رہے ہیں ابا؟ میرال نے ہمت جمع کر کے پوچھا، اگرچہ اس نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ کہہ رہا تھا ابھی کچھ بزنس ڈیلز باقی ہیں، شاید 1-2 ماہ اور لگ جائیں، امجد صاحب نے رسانیت سے جواب دیا۔ میرال کا دل مٹھی میں آ گیا۔ 1-2 ماہ اور؟ اسے لگا جیسے اس کی ہمت کی دیوار اب گرنے والی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کے وقت میرال آغا جان کے پیر دبا رہی تھی جب آغا جان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا تم نے خود کو بہت تکلیف دی ہے اس 1 سال میں۔ میرال کی ہچکی بن گئی۔ آغا جان میں بہت بری ہوں، میں نے ان کا دل دکھایا، وہ مجھ سے اتنے ناراض ہیں کہ وہ واپس ہی نہیں آنا چاہتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور وقت لگے گا جبکہ ان کا کام ختم ہو چکا ہے۔ آغا جان مسکرائے۔ محبت بھی کبھی کبھی خاموشی بھی ایک سبق ہوتی ہے میرال، رحمان تمہیں کھونا نہیں چاہتا، وہ بس تمہیں پانا چاہتا ہے مکمل طور پر۔ اسی رات میرال نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور 1 سال کی خاموشی توڑتے ہوئے رحمان کو میسج لکھا۔ رحمان میں بدل گئی ہوں، اب میں وہ میرال نہیں رہی جو صرف اپنی خوشی سوچتی تھی۔ میں نے گھر سنبھال لیا ہے، آغا جان کا خیال رکھتی ہوں، اور ہاں اب مجھے کورین ہیروز نہیں پسند، مجھے میرا وہی کھڑوس اور مونچھوں والا شوہر چاہیے جو مجھے اپنی گود میں اٹھا کر نکاح کے کمرے تک لے گیا تھا۔ اگر آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ مجھے مزید سزا ملنی چاہیے تو آپ شوق سے وہیں رہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کی میرال اب آپ کے بغیر سانس لینا بھولتی جا رہی ہے۔ میسج بھیج کر میرال نے فون تکیے کے نیچے چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس میسج کا کیا اثر ہوگا۔ چائنا میں رحمان اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ اس نے تو گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا کہ اسے وقت لگے گا، دراصل وہ تو اگلے ہی دن کی فلائٹ سے سرپرائز دینے والا تھا۔ جیسے ہی اس کے فون پر میسج کی ٹون بجی، اس نے فون اٹھایا۔ میسج پڑھتے ہی رحمان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس کے لبوں پر وہی فاتحانہ اور محبت بھری مسکراہٹ آئی جو 1 سال پہلے میرال کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے وقت آئی تھی۔
اس نے اپنی مونچھوں کو زوردار تاؤ دیا اور پاس پڑے بیگ کو بند کیا۔ بس چند گھنٹے اور میرال، میں پھر تمہاری یہ ساری شکایتیں، یہ سارا انتظار میں اپنی محبت سے ختم کر دوں گا۔ حویلی کے بیرونی گیٹ پر جیسے ہی سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی، چوکیدار نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بھاگ کر گیٹ کھولا۔ رحمان نے کسی کو خبر نہیں دی تھی کہ وہ آج پہنچ رہا ہے۔ وہ اس خاموشی کو برقرار رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اس تبدیلی کو دیکھ سکے جس کا تذکرہ آج آقا جان نے فون پر کئی بار کیا تھا۔ رحمان گاڑی سے اترا۔ اس کا روب پہلے سے بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ، ہاتھ میں قیمتی گھڑی اور وہی گھنی کالی مونچھیں جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور حویلی کے برآمدے کی طرف قدم بڑھائے۔ اندر کا منظر بالکل مختلف تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ عام طور پر میرال اس وقت سو رہی ہوتی تھی یا اپنے کمرے میں اونچی آواز میں میوزک لگا کر ڈرامے دیکھ رہی ہوتی تھی، لیکن آج رحمان نے دیکھا کہ وہ برآمدے میں بچھی میز پر بیٹھی حساب کتاب کے رجسٹر پھیلا کر بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ سلیقے سے ٹکا ہوا تھا، بال ایک سادہ سی چٹیا میں بندھے تھے اور چہرے پر وہ شوخی نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون اور سنجیدگی تھی۔ وہ کچن سے آنے والی ماسی کو ہدایت دے رہی تھی، نہیں ماسی، آغا جان کے لیے نمک کم رکھنا ہے، اور رحمان بھائی، میرا مطلب ہے ان کے کمرے کی ڈسٹنگ آج دوبارہ کرنی ہے، وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ رحمان وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ میرال کی آواز میں یہ ٹھہراؤ سن کر دنگ رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو بات بات پر چیختی تھی اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتی تھی۔ رحمان نے تھوڑا اور آگے بڑھ کر گلا صاف کیا۔ لگتا ہے گھر کے نظام میں کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ میرال کے ہاتھ میں موجود پین وہیں رک گیا۔ وہ آواز اس کے لیے اجنبی نہیں تھی، لیکن اسے لگا شاید یہ اس کا وہم ہے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ سامنے رحمان کھڑا تھا، وہی گداور شخصیت، وہی گہری نظریں اور وہی چہرے کا جاہو جلال۔ میرال کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ رجسٹر وہیں چھوڑ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی، حیرت اور پچھلے 1 سال کا سارا دکھ ایک ساتھ امڈ آیا۔ رحمان، اس کے لبوں سے بس یہی نکلا۔ رحمان نے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر قدم روکے۔ اس کی نظریں میرال کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ دنگ تھا کہ 1 سال میں وہ اتنی بدل گئی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اب ایک پروقار خوبصورتی میں ڈھل چکی تھی۔ تمہارا میسج ملا تھا؟ رحمان نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں میرال کی آنکھوں میں گڑی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ میرال اتنی جلدی بڑی ہو جائے گی۔ تب تک حویلی کے باقی لوگ بھی شور سن کر باہر آ چکے تھے۔ میرا شیر بیٹا آ گیا، آقا جان نے ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے باہیں پھیلا دی۔ سب رحمان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ کوئی ماتھا چوم رہا تھا تو کوئی گلے مل رہا تھا، لیکن رحمان کی نظریں مسلسل میرال کا پیچھا کر رہی تھیں، جو اب سب کے پیچھے خاموشی سے کھڑی تھی، جیسے اسے اپنی جگہ مل گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب شور و غل تھم گیا اور رحمان اپنے کمرے میں تازہ دم ہونے چلا گیا تو میرال اس کے لیے چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا دل اسی طرح دھڑک رہا تھا جیسے نکاح والی رات دھڑکا تھا۔ رحمان بیڈ پر بیٹھا اپنی ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا۔ میرال نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی۔ چائے پی لیں؟ رحمان نے ٹائی ایک طرف رکھی اور اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میرال نے نظریں جھکا لی، لیکن رحمان نے وہی پرانا طریقہ اپنایا۔ اس نے میرال کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ 1 سال میں اتنی خاموشی سیکھ لی میرال؟ وہ میرال کہاں گئی جو کہتی تھی کہ اسے کورین لڑکے پسند ہے اور میری مونچھیں اسے چبھتی تھی؟ رحمان کی آواز میں وہی پرانی شرارت لوٹ آئی تھی۔ میرال کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر رحمان کے ہاتھ پر گرا۔ وہ میرال مر گئی رحمان۔ اس دن جب آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، میں نے سمجھ لیا تھا کہ میری ضد آپ کی محبت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ رحمان کا دل بھر آیا۔ اس نے میرال کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے وہاں 1 دن بھی چین سے نہیں گزارا۔ تمہارے اس میسج نے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا۔ میں نے تمہیں صرف یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ میرال نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے یہ 1 سال کتنا مشکل تھا؟ میں ہر روز آپ کے کمرے کی صفائی کرتی تھی، آپ کی چیزوں کو چھوتی تھی تاکہ آپ کی موجودگی کا احساس ہو۔ میں بدل گئی ہوں رحمان، سچ میں بدل گئی ہوں۔ رحمان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں جانے من، اب تم صرف میری بیوی نہیں، اس گھر کی عزت اور ملکہ لگ رہی ہو۔ لیکن ایک بات کہوں؟ میرال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا؟ رحمان نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی اور ساتھ ہی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ تمہاری وہ شرارتیں اور وہ بچکانہ ضد بھی مجھے بہت یاد آتی تھی۔ اب اتنی بھی سنجیدہ مت ہو جانا کہ مجھے وہ پرانی میرال ڈھونڈنی پڑے۔ میرال کے لبوں پر 1 سال بعد پہلی بار وہ کھلکھلاتی ہوئی ہنسی آئی۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ رحمان کے سوٹ میں چھپا لیا۔ اچھا اب بتاؤ، رحمان نے اسے تھوڑا پیچھے کر کے چھیڑا۔
اب تو میری مونچھوں سے کوئی شکایت نہیں ہے نا؟ یا ابھی بھی وہ چبھن والا مسئلہ باقی ہے؟ میرال نے سرخ ہوتے ہوئے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں بولی، اب مجھے یہ مجھے ہی سب سے زیادہ پسند ہیں کیونکہ یہ میرے پٹھان شوہر کی پہچان ہے۔ رحمان نے کہکا لگایا اور اسے دوبارہ گود میں اٹھا لیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج کے بعد اس حویلی میں صرف محبت چلے گی، کوئی لڑائی نہیں اور کوئی چائنا نہیں۔ کمرے میں رحمان کی ہنسی اور میرال کی شرمیلی مسکراہٹ نے ایک بار پھر زندگی کی نئی لہر دوڑا دی۔ جدائی کا ایک سال جیسے ختم ہو گیا تھا اور اب ان کے سامنے ایک نئی خوبصورت زندگی کا آغاز تھا۔ کمرے میں موجود خاموشی یا بوجھل نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک ایسی مٹھاس گھل چکی تھی جو صرف برسوں کے انتظار کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ رحمان نے میرال کو اب تک اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا جیسے وہ اس ایک سال کی دوری کا ازالہ اس ایک لمحے میں کر دینا چاہتا ہو۔ میرال نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور وہ اس کے ہاتھ رحمان کی گردن کے گرد حمائل تھے۔ رحمان اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا اور نہایت نرمی سے اسے بٹھا دیا۔ وہ خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، میرال کے دونوں ہاتھ اپنے بڑے اور کھردرے ہاتھوں میں تھام لیے۔ میرال، رحمان کی آواز میں ایک ایسی لرزش تھی جو میرال نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ چائنا کی ان ٹھنڈی راتوں میں جب میں اکیلا اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے باہر دیکھتا تھا تو میں صرف تمہارے اس معصوم چہرے کو یاد کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نے تم پر زیادہ سختی کر دی، شاید مجھے تمہیں یوں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرال نے اپنی نم آنکھوں سے رحمان کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ آزاد کرایا اور ہمت جمع کر کے رحمان کے چہرے پر رکھا۔ اس کی انگلیاں رحمان کی گھنی مونچھوں سے ٹکرائیں تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ نہیں رحمان، آپ کا جانا ضروری تھا۔ میرال کی آواز اب پختہ تھی۔ اگر آپ نہ جاتے تو میں کبھی نہ جان پاتی کہ محبت صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کا مان رکھنے اور ایک دوسرے کے لیے خود کو بدلنے کا نام ہے۔ میں نے اس ایک سال میں صرف گھر نہیں سنبھالا، میں نے اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹا ہے تاکہ جب آپ واپس آئیں تو آپ کو اپنی پسند پر فخر ہو۔ رحمان نے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو چوما۔ مجھے تم پر ہمیشہ سے فخر تھا میرال، بس میں چاہتا تھا کہ تم اپنی قدر پہچانو۔ وہ اٹھ کر میرال کے بالکل برابر بیٹھ گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی کے چہروں پر ایک سحر انگیز اثر ڈال رہی تھی۔ رحمان نے اس کے سر سے دوپٹہ تھوڑا پیچھے کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ میرال نے ایک طویل سانس لی جیسے اسے زندگی کی تمام خوشیاں مل گئی ہوں۔ اب وہ سب باتیں بھول جائیں، میرال نے شرارت سے رحمان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اب یہ بتائیں کہ میرے لیے وہاں سے کیا لائے ہیں، اور ہاں، مجھے وہ دوسرا طریقہ ابھی تک یاد ہے جو آپ نے نکاح والی رات بتایا تھا۔ رحمان نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی دلکش شرارت لوٹ آئی تھی۔ اوہ، تو میری بیوی کو ابھی تک دھمکیاں یاد ہیں؟ ویسے چائنا سے میں تمہارے لیے بہت کچھ لایا ہوں، لیکن میرا سب سے بڑا تحفہ تو میں خود ہوں جو اب تمہاری قید میں ہے۔ رحمان نے جھک کر میرال کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اور جہاں تک دوسرے طریقے کی بات ہے تو وہ اب دھمکی نہیں، میرا حق ہے۔ اس نے میرال کے گال پر اپنی مونچھوں سے ہلکی سی گدگدی کی جس پر میرال کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ ہنسی رحمان کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت موسیقی تھی۔ رحمان رکیں، میرال نے ہنستے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ آپ کی مجھے واقعی چبھتی ہیں، لیکن اب یہ چبھن مجھے بری نہیں لگتی۔ یہ مجھے احساس دلاتی ہے کہ میرا شوہر میرے پاس ہے، بالکل میرے قریب۔ رحمان نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میرال، میں نے وہاں اپنی ڈگری کے دوران بہت کچھ پڑھا، لیکن تمہاری آنکھوں سے زیادہ گہری کوئی کتاب نہیں ملی مجھے۔ آج کے بعد ہمارے درمیان یہ خاموشی کبھی نہیں آئے گی۔ میں تمہیں ہر وہ خوشی دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے، چاہے وہ تمہارے ان کورین ڈراموں جیسی ہی کیوں نہ ہو۔ میرال نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اب کوئی خیالی ہیرو نہیں چاہیے، میرے پاس میرا اپنا پٹھان ہیرو ہے جو تھوڑا خڑوس ہے، لیکن تھوڑا ضدی ہے، لیکن اس کا دل صرف میرے لیے دھڑکتا ہے۔ رحمان نے میرال کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ باہر حویلی کے صحن میں رات کا سناٹا تھا، لیکن اس کمرے میں محبت کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی تھی۔ رحمان نے اپنی مونچھوں کو ایک آخری بار تاؤ دیا اور جھک کر میرال کے لبوں سے اپنی محبت کی مہر لگا دی، ایک ایسا لمس جس میں پچھلے ایک سال کی تمام تشنہ کامی انتظار اور بے پناہ چاہت سموئی ہوئی تھی۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نئی رونق تھی۔ آغا جان کی ویل چیئر دھوپ میں رکھی تھی اور وہ رحمان اور میرال کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر نہال ہو رہے تھے۔ میرال نے رحمان کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ بنایا تھا اور رحمان سب کے سامنے فخر سے اپنی بیوی کی تعریف کر رہا تھا، جبکہ آغا جان ان دونوں سے ایک پوتے کی فرمائش کر رہے تھے اور میرال یہ فرمائش سن کر شرم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ جدائی کی وہ کالی رات ختم ہو چکی تھی اور اب حویلی کی دیواروں میں صرف خوشیوں کے رنگ بھرے جانے تھے۔